کیونکہ امیر المجاہدین اپنا ساتھ تو مانگا نہیں تھا، ساتھ تو دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے چیلم پہ ہم موجود ہیں، اسٹیج کے اوپر ہم موجود ہیں، تو یہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد صاحب نے یہ جو سی بات کی ہے کہ 17 تک ہم انتظار کریں گے، 17 تک ہم اپنے وعدے کے پابند رہیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ امیر تحریک لبیک پاکستان حضرت قبلہ اللہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ مالیہ نے یہ ان کو بات سمجھا دی ہے کہ ہم ابھی جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو ڈیٹ دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اور اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا وہ شورا کی مشاورت سے ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ابھی آپ نے صاحب نے بات فرمائی ہے، تو اس کے بعد جو بھی کال ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے خود صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ کی حیات میں جو آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، اب ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کو ان کی قدر کا اندازہ ہو رہا ہے، ان کے مقام کا اندازہ ہو رہا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے انسان کے، اور ابھی بھی وقت توبہ کا، بندہ توبہ کرے اور آ جائے، کیونکہ امیر المجاہدین اپنا ساتھ تو مانگا نہیں تھا، ساتھ تو دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، اور جو دین کے ساتھ کھڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ اور میرے قائد، میرے امیر کی شان یہ ہے کہ امیر المجاہدین نے مٹی پر بھی ہاتھ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہیرا بنا دیا ہے، جو آج ساتھ کھڑا ہوگا اس کو عزت نصیب ہوں گی اللہ۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لاہوری جلوہ علامہ ظہیر الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے چیلم پہ ہم موجود ہے، اسٹیج کے اوپر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی ٹی ایل پی جو سی پارٹی ہے، اس کا آگے اقدامات کیا ہوں گے۔ السلام علیکم ظہیر الحسن صاحب۔ جی بسم اللہ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، آپ مجھے کائنڈلی بتائیے گا، یہ ٹی ایل پی ایک سیاسی پارٹی بھی ہے، تو سب سے پہلا سوال تو میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں آپ سے کروں گا کہ وہ اچانک ہمارے بیچ میں نہیں رہے، اور کم عمر میں سعد صاحب کے ذمہ داری بڑھ گئی ہے ان میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کم عمر میں ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ان کے باپ کی وجہ سے جو ان کو ایک ذمہ داری نافذ ہوئی ہے، تو کیا وہ نبھا پائیں گے ایک ذمہ داری پوری؟ کم عمری کا تو خیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ محمد بن قاسم کی عمر بھی ان سے بہت کم تھی، بلکہ صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں دین اسلام کے لیے، سر بلندی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ان کی عمریں بھی 16 سال 17 سال 18 سال تھیں، ان کی عمر تو پھر بھی ان سے زیادہ ہے۔ اور جہاں تک تحریک کا تعلق ہے تو وہ ہم سارے لوگ ان کے ساتھ ہی ہیں نا۔ بالکل ایسے بہت اچھی، بہت خوبصورت جہاں بات تک تنظیم کا تعلق ہے، امیر المجاہدین استاد العلماء قائد ملت اسلامیہ کا بدل تو پوری کائنات میں نہیں ہے، یعنی جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے وہ تنظیمی طور پر تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس لیے کہ جب باپ زندہ ہوتا ہے تو گھروں میں لڑکے اولاد لاپرواہی کرتی ہے، اور جو ہی والد کا انتقال ہو جائے تو ہر بچہ ذمہ دار بن جاتا ہے اور پہلے سے بھی مضبوطی آ جاتی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا جی کی دعاؤں سے، اللہ رسول کی عنایت سے پہلے سے بھی تنظیمی طور پر مضبوط ہو جائے گی، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، ہم مل کر ان بنیادوں پر جو انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اس پر خوبصورت عمارت تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور کے دین کو تخت پر لائے گا۔ علامہ صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ نے جو دفتر بنانے کی بات کی ہے، تو یہ آپ کہاں پہ دفتر بنائیں گے؟ تو یہ مشاورت سے جہاں بھی کہیں ممکن ہوگا کھلی جگہ خرید کے وہاں پر دفتر کی عمارت تعمیر کر دیں گے، یہ تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں جس کے لیے تشویش لائق ہو کسی محکمے کو یا کسی۔ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا علامہ صاحب، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے یہ مزار کے پاس ہی کہیں لاہور میں آپ کے ایریا کے پاس میں ہی کہیں وہ کیا پتہ دفتر بنایا جائے، تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہیں دور جا کے دور کسی اور شہر میں بنایا جائے گا؟ کسی اور شہر میں نہیں، یہیں پر ہوگا جیسے جہاں تک ممکن ہوگا ہم کوشش کریں گے قریبی ہو جائے، جیسے سبزہ دار میں اب دفتر چل رہا ہے، وہ عرصہ دراز سے وہیں پر ہے، لیکن چونکہ وہ ساری بلڈنگ کرائے پر ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ رینٹ سے جان چھڑا کے مستقل بنیادوں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا سیکریٹریٹ ہم خود تعمیر کریں، جو مستقل بنیادوں پر تحریک کا ہی ہو، اور تحریک والا وہاں بیٹھ کر
تحریک کا تنظیم کا بہتر طور پر کام کر سکیں. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے آخری سوال کا جواب بتائیے کہ 17 تاریخ تک آپ نے اپنا وعدہ پرامن رکھنے کا اظہار کیا ہے سعد صاحب نے, تو 17 کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پھر مشاورت کر لیں گے. مختصر یہ ہے کہ ہم 17 کیا ہم ابھی حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے شہادتوں کے لیے حاضر ہیں. جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ علامہ قاسم فخری صاحب ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المجاہدین مجدد دوران امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم میں موجود ہے الحمدللہ, اور آپ کا کام موجود ہے, آپ کا کی فیوز و برکات موجود ہے الحمدللہ. اس وقت پاکستان میں کروڑوں میں خادم حسین رضوی موجود ہے, اور آپ کا مشن الحمدللہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب ایک آخری بات مجھے بتائیے گا, آپ کے بیٹے علامہ سعد صاحب آپ پہ کم عمر پہ اچانک ایک ذمہ داری عائد ہو گئی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے نبھا سکیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں میری قائد کی تربیت ہے, میری قائد کی تربیت نے دودھ پیتے بچوں سے بھی لبیک کے نعرے لگوائے. سعد صاحب تو ماشاءاللہ 25 سال آپ کی گود میں پرورش پائی ہے, تو 1 سالہ بچے کی کیفیت اندازے میں نہیں آتی ہے, تو پھر 25 سالہ تربیت کا کیا اندازہ ہوگا. آپ کی ہماری ہم سب کی تربیت کتنی 4 سالہ ہوئی ہوگی نا. امیر المجاہدین نے ہم سب کی تربیت 4 سالہ کی ہے, 5 سالہ, ان کی تربیت تو 25 سالہ ہے نا, وہ ہم سے کئی گنا زیادہ آگے. صحیح ہو گیا, بہت خوبصورت ماشاءاللہ بات کی. آپ مجھے ایک بات بتائیے گا, علامہ سعد صاحب نے کہا ہے کہ 17 تاریخ تک ہم انتظار کریں گے, 17 تاریخ تک ہم دیکھیں گے فرانس کا جون صاحب انہوں نے بٹھایا ہوا ہے وہ باہر نہ بھیجا, تو اس کے بعد کیا اقدامات اٹھائیں گے, کیا قدم اٹھائیں گے آپ 17 کے بعد؟ دیکھیں قائد محترم نے اعلان فرما دیا کہ 17 تک یہ معاملہ حل ہو جائے, اور پھر یہ تو کیا قدم اٹھائیں گے یہ تو دنیا کو معلوم ہے لبیک والے کیا کرتے ہیں. قدم ان کا دیکھا جائے جن کے قدم نظر نہ آتے ہوں. لبیک والوں کے تو قدم ہر وقت فیض آباد میں نظر آتے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ بہت بڑا پیغام ہے جو تاجدار بریلی نے دیا, اور قائد ملت اسلامیہ نے لوگوں کے دل و دماغ میں آپ نے اس پیغام کو بٹھا دیا کہ انہیں جانا. بس اسی نظریے پہ رہیں گے, جب انہیں جانا تو پھر انہی کا ہی انشاءاللہ نظام پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا علامہ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی پیغام علامہ خادم حسین نے دیا ہے وہی ہمارا پیغام ہے, تو لہٰذا اسی کے ساتھ اپنے میزبان فہد حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ, فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.